آج ہم اپنے اس لیکچر میں انشاءاللہ مردار بچے کی تجہیز و تکفین کے احکامات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے کہ بچے کی نماز جنازہ میں دعا کون سی پڑھی جائے گی۔ تو پہلی حدیث ہم بخاری کی لے رہے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ بچے کے جنازے پر امام سورہ فاتحہ پڑھے، پھر یہ دعا کرے اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا۔ یہ صحیح بخاری میں دعا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے میر کارواں بنا، ذخیرہ آخرت اور باعث اجر و ثواب بنا۔ یہ تو بخاری کی روایت۔ ایک اور روایت دیکھ لیجئے کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، جو اس سے ملتا جلتا الفاظ ہیں اس روایت میں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں دیکھیے، اللہم اجعلہ لنا فرتا و سلفا و ذخرا، یعنی ایک دو الفاظ کا ادھر ادھر ہیر پھیر ہے۔ اور اس روایت میں مزید یہ بھی وضاحت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کا جنازہ پڑھتے جس نے پیدائش کے وقت سانس لی ہو، ٹھیک ہے، پیدائش کے وقت سانس لی ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، وہ بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد ہے دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن احادیث میں جو دعائیں مذکور ہوئی ہیں تو ہمارا چونکہ زیادہ فوکس اس بات پہ رہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے وہ باتیں رکھیں جو صحیح اور اتھینٹک احادیث سے ثابت شدہ ہیں، اس لیے ہم نے یہ دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ مغفرت کے لیے کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں جو بتائی جاتی ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ایڈریس ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ، تو جی ہاں، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ احناف اگرچہ نہیں پڑھتے ہیں، ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی مفتی رفیع صاحب کا جب جنازہ پڑھایا تو انہوں نے اس میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی۔ وہ تو حنفی عالم ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پڑھا تھا۔ تو جو احادیث پر عمل کرتا ہے وہ بالکل 100% صحیح کرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو نماز جنازہ تب بھی ہو جائے گی، لیکن احادیث میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، اس لیے پڑھ لینا چاہیے، یہ اچھی اور بہتر بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، مرے ہوئے بچے کی جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا حساس مسئلہ ہے۔ بہت ہی زیادہ ریسرچ کے ساتھ ہم یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے، بچہ اگر پیدا ہوا اور زندگی کے آثار تھے، یعنی پیدا ہوا وہ چلایا، یا پیدا ہوا تو اس نے سانس لی، سانس لینے کے بعد اس کی وفات ہوئی، تو اگر زندگی کے آثار تھے تب تو اس کے ساتھ تینوں عمل کیے جائیں گے، یعنی غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پراپر طریقے سے دیا جائے گا اور جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو ایک تو ہے 4 ماہ سے قبل پیدا ہو گیا، یعنی روح پھونکے جانے سے پہلے ہی اس کی پیدائش ہو گئی، تو ایسی سچویشن کنڈیشن میں تو تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی جنازہ وغیرہ نہیں ہوگی، اس کو بس ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے، غسل بھی نہیں دیا جائے گا، کپڑے میں لپیٹ کر کے، کیونکہ وہ بچہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر روح نہیں پھونکی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ 4 ماہ سے قبل وہ پیدا ہو گیا تو بالاتفاق اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ 4 مہینے کے بعد ہی بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر روح پھونکے جانے کے بعد پیٹ میں مر گیا، یعنی 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑ چکی تھی، حرکت بھی بچہ کرنے لگا تھا، اس کے بعد وہ پیٹ ہی کے اندر مر گیا اور مرا ہوا پیدا ہوا، تو اس میں 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ سارے کام کیے جائیں گے اس کے ساتھ، یعنی غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور اس کی جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ صرف غسل اور کفن دیا جائے گا۔ غسل اور کفن پر تو سب کا اتفاق ہے، جنازے میں اختلاف ہے۔ اب اس میں صحیح بات کیا ہے، تو آئیے ہم احادیث کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احادیث آپ کو دونوں طرح کی مل جائیں گی، اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی احادیث وہ بھی مل جائیں گی کہ غسل بھی دیں، کفن بھی دیں اور جنازہ بھی پڑھیں، اور احادیث وہ بھی مل جائیں گی کہ غسل اور کفن ہو لیکن جنازہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کی احادیث ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی حدیث دیکھیے، ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہے، جو صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ ناقص پری میچور پیدا ہو، یعنی وہ جو ہے پراپر طریقے سے بچہ نہیں پیدا ہوا، 4 مہینے کے بعد وہ پیدا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے 4 مہینے کے بعد بھی اعضاء بن ہی لگ بھگ رہے ہوتے ہیں، تو پری میچور یعنی ڈیڈ پیدا ہوا ہے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ الفاظ ہیں ترمذی کی روایت میں، الطفل یصلی علیہ، کہ وہ بچہ جو ناقص پیدا ہوا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے اور مرا پیدا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد اور ترمذی کی اس روایت میں یہ بات کہی ہے کہ اس کی جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ حدیث۔
امام ترمذی نے اس حدیث کے نیچے کمنٹس کیے ہیں کہ بعض صحابہ اور علماء اسی کے قائل ہیں کہ جس بچے کے اعضا بن گئے ہوں تو خواہ وہ مرا ہی پیدا ہو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی. ٹھیک. اگلی روایت اس کے بعد امام ترمذی جسٹ لے کر کے آئے ہیں. وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اگلی روایت ہے اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر بچہ چلائے نہ، ٹھیک ہے، اگر بچہ نہیں چلا رہا ہے پیدا ہوتے وقت، یعنی زندگی کے آثار نہیں ہیں جب وہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، لیکن امام ترمذی اس روایت پر کمنٹس کر رہے ہیں کہ اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، عمل ثابت ہے اس پر. سند جو اوپر والی حدیث ہم نے بیان کی اس کی سند مضبوط ہے اور وہ صحیح روایت ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے علماء کا. اسی لیے امام ترمذی نے کہا کہ سند اس کی مضبوط نہیں ہے لیکن عمل ثابت ہے. ظاہر سی بات ہے احناف کے وہاں یہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اگر وہ پیدائش کے وقت چلایا نہیں. تو یہ سند تو بہت مضبوط نہیں ہے لیکن عمل اس پر ثابت ہے. ایک یہ روایت. اوپر والی جو حدیث ہم نے بیان کی تھی ابو داؤد اور ترمذی کی، جس میں یہ بات تھی کہ اگر بچہ ڈیڈ پیدا ہوا ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ ہوگی، تو وہ زیادہ قوی ہے دو چیزوں کی وجہ سے. پہلی دلیل یہ ہے کہ بخاری میں اس پر حدیث موجود ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر 4 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے تو 4 ماہ کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اور میڈیکلی بھی یہ چیز اپروڈ ہو چکی ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے میں جان تو پڑ چکی تھی، جان پڑنے کے بعد وہ مرا ہے. تو ایک اس لحاظ سے ان لوگوں کا مسلک زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مرے ہوئے بچے 4 مہینے کے بعد مرے ہوئے بچے کی بھی اگر ولادت ہو رہی ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوگی. پہلی ہم نے بتایا دلیل کے طور پر کہ یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اوپر والی جو حدیث ہے وہ اس حدیث سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے جس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قوی حدیث کو لیں، یہ ہمارے لیے زیادہ راجح اور زیادہ بہتر بات ہے. اور اس روایت پر یعنی نماز جنازہ پڑھی جائے گی مردار بچے کی، اس پر صحابہ کا عمل اور تابعین کا عمل بھی ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں 5-6 روایتیں اوپر تلے ہیں، جس میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، سعید ابن المسیب کی ہے، ابو ہریرہ کی ہے. دیکھیے روایتوں میں کیا ہے. کئی صحابہ اور تابعین سے منقول ہے کہ وہ مردہ بچے کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے اور نام بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے. نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے مردار بچے کی اور نام بھی رکھتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی روایتیں موجود ہیں. ویسے عمومی سنت تو یہ ہے کہ آپ 7ویں دن عقیقہ کریں گے تو 7ویں دن نام رکھیں، یہ تو باقاعدہ جو ہے ابو داؤد میں روایت موجود ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ نماز جنازہ کا ہے. تو نماز جنازہ کے متعلق ابو داؤد اور ترمذی کی جو صحیح روایت ہے اس میں یہ موجود ہے کہ نماز جنازہ مردار بچے کی پڑھی جائے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ اور تابعین کا عمل بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مردار بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے. تو یہ چند احادیث تھیں. دیکھیں ہماری عادت ہے فتویٰ لگانا کسی پر مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کو غلط ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے. یہ صحیح احادیث اور اتھینٹک احادیث تھی اور یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے بھی تھے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے صحیح اور احادیث ہم رکھ دیں. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو کس کی رائے قوی لگتی ہے. آپ تحقیق کریے، مزید آپ جو ہے اسٹڈی کریے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ باتیں صحیح نہیں ہیں تو آپ جو ہے ہمیں ضرور اطلاع کریے گا کہ یہ اس طرح کی حدیثیں ہیں. احادیث کی روشنی ہی میں اطلاع کریے گا، یعنی یہ نہیں کہ بلا وجہ آپ ٹائم پاس کرنے آ گئے اور ہم سے بحث کرنے. اگر ہم سے زیادہ مضبوط روایتیں اور مضبوط دلائل آپ کے پاس موجود ہوں تو بے شک آپ ہم سے رابطہ کریے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ہمیں غلطی پر متنبع کریں تو ہم ناراض ہوں. ہماری ذمہ داری تھی صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھ دینا، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں گے.